الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی بات کرتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے افکار سنتے ہیں تو پھر جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں دائیں ہو تو بھی دو صدا سرکار سنتے ہیں پیچھے ہو تم بھی دو صدا سرکار سامنے والے بھی دو صدا سرکار آج مجھے یہ وہ محفل نہیں لگ رہی جو میں نے 2 سال پہلے یا 5 سال پہلے دیکھی تھی تھکن ہے یا کوئی پریشانی ہے یا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں محسوس کر رہا ہوں میں جب سے بیٹھا ہوں آپ کے چہروں پر مجھے مسکراہٹ نظر آنی چاہیے آپ کے سامنے میں اس محبوب کا نام لے رہا ہوں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے شکر ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ میں کس خوبصورت محبوب کا نام لے رہا ہوں حاجی صاحب نے اتنا خوبصورت انتظام کیا غالباً آنے میں تو یہ آگے پیچھے بھی کسی تاریخ پر آ سکتے تھے اسپیشل آج ہی آئے ہیں محفل کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے حاجی صاحب نے تو ہم تھوڑے نہیں ہیں یہ کس کو لگ رہا ہے ہم تھوڑے تو نہیں ہیں خدا کی قسم ہم تو بہت زیادہ ہیں ہم تو بہت زیادہ ہیں ان کا غلام تو ایک بھی ہونا تو اللہ کے فضل سے سب پہ باری ہوتا ہے
تو اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے ہم تھوڑے ہیں تو اس وجہ سے ہم چپ چپ بیٹھیں گے، بھئی کیوں چپ بیٹھیں؟ کیوں ہمارے چہروں پر مسکراہٹ نہ آئے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ کیا غم ہے آپ کو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضور کا ذکر ہو تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ، سب کہو نا اس تبسم کی عادت پہ۔ ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، یہ ان کی واقعی ہمت ہے۔ ہمارے جو بارش یا زیادہ ضعیف العمر افراد ہوتے ہیں، ان کی ہمت ہے کہ یہ رات کا تقریباً 1/3 سے حصہ زیادہ گزر چکا ہے، لیکن ان کو بھی میں کچھ ایسا سناتا ہوں کہ ان کی بھی انشاءاللہ عز و جل جو کیفیت ہے اللہ کے فضل سے بالکل جوانوں جیسی ہو جائے۔ اب میرا ویسے دل یہ کر رہا ہے کہ یہ جتنے احباب ہیں نا، ان کو سامنے بٹھا کے حضور کی بات سناؤں، ماحول بھی میرے خیال سے بہت بہتر ہو جائے گا، تھوڑا ہلچل بھی ہوگی نا تو سامنے بھی رہیں گے، اللہ نے چاہا تو دل پہ لگے گی۔ آپ کی طرف رخ کرنے میں نا تھوڑا تکلف کرنا پڑ رہا ہے مجھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ہر طرح کے تکلف کو بھول کر آپ کو آپ کے آقا کا ذکر سناؤں۔ ماشاءاللہ۔ تو کوئی بات نہیں، اتنا تو جاگتے رہتے ہیں آج کل، تو جاگنے کا معمول تو ہوتا ہی ہے۔ ویسے ہوتا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے جاگنا، وہ کیا خوب کہا تھا کسی نے، رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ میں آپ کی توجہ کے لیے تھوڑی پنجابی بھی اندر شامل کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی جی تقریر بھی پنجابی جی کرنی پہ جائے، تاکہ حضور دا ہر غلام منو ہستا مسکراندہ نظر آئے۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے، یہ کوئی 10ویں 40ویں کا ختم نہیں ہے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے، ہر چہرہ مسکرانا چاہیے، کیونکہ او محبوب دنیا تے تشریف لے آئے جنہاں نے روندیاں نو ہسا چھڑیا۔ اتھے حضور دا ذکر کرنے واسطے جنہیں بیٹھے ہیں، سارے مسکراندے نظر ہونے چاہیے۔ مانا مشکل ہے، کوئی بات نہیں، رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا عام لوگوں کے لیے، پر ایک جاگ دا یار یا یار راتی، ہم یار نہ صحیح، ان کے جو یار ہیں ان کی تو قرآن نے شانیں بیان کی ہیں، ہم تو بڑے نکمے لوگ ہیں، ان کے یاروں کی شان تو قرآن بیان فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج کل بھی بیماری بڑی عام ہے، جڑے صحابی نو دل کردہ ہے انہوں مننا ہے، تے جنہوں نہیں دل کردہ انہوں نہیں مننا۔ اور میں کیا خدا دیا بندیا ایک کڑا میں آ رہے نہیں جی فلانے بہتا جڑا ہے نا، مطلب حضور دے نیڑے سی اور حضور دا زیادہ خادم سی، تے میں کیا خادم ہونا نہ ہونا یہ فضیلت ہے، لیکن صحابی عمل مل نہیں باندھا، صحابی عبادت مل نہیں باندھا، کسے دا عمل تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ فضیلت ہے، کسے دا نسب قریب آلے یا بعید آلے وہ واقعی مسئلہ ہے، لیکن صحابی نہ عمل نل باندھا ہے، نہ نسب نل باندھا ہے، نہ قرابت نل باندھا ہے، نہ عبادت نل باندھا ہے، صحابی تے مصطفیٰ دی زیارت نل باندھا ہے۔ ایک کڑا معیار کڑیا کہ فلان صحابی ٹھیک نہیں، فلان ٹھیک نہیں، میں کہتا تیرا دماغ ٹھیک نہیں، کہتا جی فلان فتح مکہ سے پہلے اسلام ہے، فلان فتح مکہ کے بعد لائے، میں کہا جڑے پہلا لے آئے وہ بھی، جڑے فتح مکہ تو بعد اسلام لے آئے وہ بھی، جنہاں نے تھوڑا خرچ کیتا وہ بھی، جنہاں نے بہتا خرچ کیتا وہ بھی، جنہاں نے جہاد شرکت کی وہ بھی، جڑے شرکت نہ کر سکے وہ بھی، رب کا قرآن فرماندا ہے وَكُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک بھی نہیں میرے انہاں چو ایک بھی اللہ نے بار نہیں رہ دیتا، فرمایا جڑا صحابی رب نے انہیں جنت کا وعدہ فرما لیا۔ قرآن کا معیار تو یہ ہے، یہ معیار ہے قرآن کا۔ آج معیار بنا کر آج لوگوں کی باتوں میں آ کر جہنم کا سودا نہیں کرنا ہم نے۔
رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، آج جاگنا پڑے گا کیونکہ یاروں کے یار جاگا کرتے ہیں۔ ہم یار نہ صحیح، ہم یاروں کے پاؤں سے لگنے والے، ان کے جوتوں سے لگنے والے، ان کو جو مٹی ہے ہم وہ بھی نہ صحیح، لیکن خدا کی قسم ہم جیسے نکمے ہیں، بے عمل ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ آج بھی یہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان پہ جان۔ دعویٰ آج بھی یہی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، سب کہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سلامہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو ہم کو تو گل سب نو سمجھ آ رہی ہے، جنی سمجھ آ رہی ہے وہ نہ اچھی کو وہ سبحان اللہ۔ تو یاروں کے یار جاگتے ہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلام صحیح، آج تو ہم بھی جاگیں گے۔ ایک جاگدہ چور سن ہوتے، میں ذرا آپ کو صوفیاء کی زبان میں اس کی تشریح کر کے بتاتا ہوں۔ اچانک ذہن میں آیا یہ شعر، میں نے کہا ذرا ماحول بناؤں۔ رات دا جاگن ڈاڈا اوکھا، ایک جاگدہ یار دا یار رات، ایک جاگدہ عشق دی مرز والا، ایک جاگدہ عشق دی مرز والا، دوجا جاگدہ سخت بیمار رات، ایک جاگدہ عشق بھی مرز والا۔ عشق مجازی کی خاطر لوگ جاگتے ہوں گے، لیکن محمد بوٹیا جاگدہ پیار جھوٹا، کملی والے دیا سچیاں یاریاں نہیں، دیکھو حضور کے نام پر سنی جاگ کر دکھائے گا۔ ایک جاگدہ عشق دی مرز والا، یہ عشق کی وہ مرز ہے، خدا کی قسم دنیا کا عشق بندے کو برباد کر دیتا ہے، مصطفیٰ کا عشق دونوں جہاں میں بندے کو آباد کر دیتا ہے۔ دنیا کا عشق توڑ دیتا ہے، مصطفیٰ کا عشق امتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے حوالے، برادریوں کے حوالے، پارٹیوں کے حوالے بندوں کو دور کر دیتے ہیں، بندوں کو رقیب بنا دیتے ہیں۔ یہاں کوئی کسی پارٹی کا ہوگا، کوئی کسی برادری کا ہوگا، لیکن مصطفیٰ کے نام پر جب اکٹھا ہونا پڑے تو دنیا ایک دوسرے کو رقیب کرتی ہے، مصطفیٰ کا پیار ایک دوسرے کا حبیب بنا دیتا ہے۔ ایک جاگدہ عشق کی مرز والا، اب آپ سب عشق کی مرز حضور کے عشق کی مرز کے ساتھ بیٹھے، ایک جاگدہ عشق کی مرز والا، دوجا جاگدہ سخت بیمار راتی۔ دعا کرو اللہ سے، دعا کرو مولا ہمیں حضور کے عشق کا مرز عطا کر دے، ہمیں ان کے عشق میں ان کے عشق کی بیماری لگ جائے۔ خدا کی قسم آپ اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، ساری دنیا مانگتی، لیکن اللہ سے ایک دعا ضرور کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو مولا اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے۔ آج مسلمان، مجھے رضوان بھائی نے کہا صحابہ کا حب رسول کا کچھ تذکرہ ضرور کرنا، ابھی میرا شعر پورا نہیں ہوا، میں ساتھ ساتھ آپ کو شعر سمجھاتا بھی جاؤں گا اور آپ کے دل میں کوشش کروں گا، تند و تیز ہوائیں تو چل ہی رہی لیکن عشق مصطفیٰ کی شمع میں جلاتا بھی جاؤں گا، اس کو بچانا ضرور ہے ہمیں۔ دنیا بہت کچھ کر رہی ہے لیکن ہمارا وہی نعرہ ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اللہ سے دعا ضرور مانگا مولا مجھے اپنے محبوب کا پیار دے دے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، 57 اسلامی ممالک، آج ہمارے پاس آلات حرب و ضرب ہے، لڑنے کے لیے سامان ہے، جہاز ہے، ہمارے پاس میزائل ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ 57 اسلامی ممالک، تقریباً 150 کروڑ کلمہ گو، کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ 150 کروڑ۔
اکتوبر سے اکتوبر آ گیا، سال 2023 کے اکتوبر سے سال 2024 کا اکتوبر آ گیا، بس ان قریب آج کتنی تاریخ ہے؟ اکتوبر آ چکا، ایک سال ہو گیا فلسطین میں 40,000 مسلمان شہید ہو گئے، 40,000 مسلمان، سارا شہر کھنڈر بن گیا۔ آج کون سی طاقت نہیں جو ہمارے پاس نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آج ہمارے پاس بقیہ ساری طاقتیں ہیں، لیکن جو طاقت بلال حبشی کے پاس تھی نا وہ آج کے مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ جو طاقت جناب خباب کے پاس تھی، جو طاقت جناب عبداللہ بن رواحہ کے پاس تھی، جو طاقت جناب فاروق اعظم کے پاس تھی، جو طاقت حضور کے جانشاروں کے پاس تھی، آپ دیکھو تو صحیح ذرا بدر کا موقع دیکھو نا، ہجرت کے مارے جاگیریں جائیدادیں مکے میں چھوڑ کر آنے والے، 2 وقت کی پراپر روٹی کا بھی ابھی انتظام نہیں ہو پایا، 313 کل کائنات ہے اسلام کی، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں۔ آج کیا نہیں ہمارے پاس؟ کون سا ہمارے پاس جنگی آلہ نہیں؟ لیکن کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں۔ منافق کہتے تھے یہ مرنے جا رہے ہیں بدر کے میدان میں، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو، یہ لڑنے جا رہے ہیں، کیسے لڑیں گے؟ آج ہم بھروسہ کرتے ہیں نا اپنی اسباب دنیاویہ پہ، لیکن ان کا بھروسہ کیا تھا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو انسانہ سکالی کملی والے۔ آج وہ طاقت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جاں اولاد سے پیارا۔ آج ہم دنیاوی مفادات پر اسلام کو اور مسلمانوں کو آج ہم ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنے دنیاوی مفادات کی بنا پر۔ ان کے پیش نظر معیار کچھ اور تھا، ان کے پیش نظر معیار کچھ اور تھا۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رب سے دعا مانگے مولا بہت کچھ دیا، اپنے محبوب کا پیار دے دے، اپنے محبوب کا سچا عشق دے دے، ایک جاگرا عشق دی مرز والا، اپنے محبوب کی سچی محبت دے دے۔ اے محبوب کی رضا کی خاطر قبلے بدلنے والے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب کی خاطر قبلے بدلنے والے، محبوب کا صدقہ میرا دل بدل دے، محبوب کی خاطر قبلے بدلنے والے رب سے مانگے۔ خدا کی قسم اگر حضور کی محبت آج بھی امتی کے دل میں آ جائے، حضور کی چاہت آ جائے، حضور کا سچا لحاظ آ جائے، آج کون امتی ہے، کتنے امتی ہیں جن کو زندگی میں یہ خیال تڑپاتا ہو 50 سال زندگی ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، ان آنکھوں نے آج تک رب کا محبوب ہی نہیں دیکھا؟ کتنی خواہشیں، کبھی یہ خواہش دل میں اٹھی، کبھی رات کی نیند اس وجہ سے بھی ہماری اڑی کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کبھی ایسی بھی رات گزری ہماری، کبھی ایسی کیفیت بھی طاری ہوئی۔ صحابہ کی محبتوں کا مجھ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کی محبتوں میں آپ کے سامنے کون سا حوالہ رکھوں؟ اسی زیارت کے مسئلہ کو لے لیں، حضور کے غلام ہیں حضرت ثوبان، حضور نے آزاد کر دیا۔ یہ اسلام کی مہربانیوں میں سے بڑی مہربانی ہے، اسلام نے غلاموں کے دور کو ختم کر دیا۔ بندے بندوں کے غلام تھے، جیسے لوگ جانوروں سے سلوک کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے غلاموں سے سلوک کیا کرتے تھے۔ اسلام نے غلامی کو ایسے ختم کیا، فرمایا فلاں غلام آزاد کرنے پر اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا، فلاں جرم ہو جائے غلام آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے غلام آزاد کرو، فلاں مسئلہ ہے غلام آزاد کرو، فلاں مسئلہ ہے غلام آزاد کرو۔ جب دنیا میں لوگوں کی انسانوں کی منڈی لگا کرتی تھی، جیسے بھیڑ بکریاں بکتی ہیں ایسے انسان بکا کرتا تھا۔ یہ میرے محبوب کے آنے کا وہ فضل اور وہ برکت ہے کہ چند صدیوں میں اسلام نے ساری دنیا کو
کو آزاد کر دیا. دنیا میں کوئی غلام نہیں بچا, اور جو آزاد ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا میں زندہ ہو گیا. حضور نے حضرت ثوبان کو آزاد کر دیا. آزاد ہونے والے پھر جاتے تھے, اپنی مرضی سے کماتے تھے, اپنی مرضی سے کھاتے تھے, لیکن ان کی زلفوں کے جو اسیر ہوئے, ثوبان کہاں جائیں, حضور نے آزاد کر دیا. اور ثوبان کا حال کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, رنگ اڑا ہوا ہے. حضور کی بارگاہ میں جب اس کیفیت میں آئے نا, حضور نے فرمایا ما غیر لونک, ثوبان کیا مسئلہ ہے, تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ما بی مرض ولا وجع, سونیا نہ تے کوئی بیماری ہے تے نہ کوئی درد ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دنیا جہان دیا اللہ نے رحمتاں تے نعمتاں کی دیا نے, تسی آؤ تے مسئلہ کا دے, کوئی مسئلہ نہیں. غیر انی اذا لم اراکا استوحشت وحشتا شدیدا, حضور مسئلہ ہے جنی دیر تے تواڈے کول رہنا تو تواڈا دیدار کردا رہنا, وہ دہا والا چہرہ تکدا رہنا, وہ چہرہ جس کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے لیے, جگانے کے لیے کہتا ہوں, مکھ چند بدر شاشانی ہے. مکھ چند, میں وہ بھی پڑھ سکتا ہوں, رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اگر آپ سننا چاہیں تو ذرا مجھے اپنا انداز دکھائیں نا, کیسے سننا چاہتے ہیں. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نفر الکفر, لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور کا وہ چہرہ میرے ایمان کی باتیں اگر سننے سے ایمان آپ کا تازہ ہوتا ہے تو میں عرض کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے کلام الہی میں شمس تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار معراج یہ تھا کہ حبیب کی زلف زتا کی قسم. تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق حسن و عطا کی قسم, تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین, تو ہی سرور ہر تو سرا ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوق طب رضا کی قسم. اس پر تو یہ خوش ہو گئے نا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ خوش ہو جائیں. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لات نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخبور رکھی ہن مدبریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان کو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, سب کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی بندہ خاموش نہ رہے, سبحان اللہ. مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں, رب کعبہ کی قسم تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, مصطفیٰ کا فقیر ہوں میں سب سے امیر ہوں. سب کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اے ہو صورت شالا پیش نظر, روے وقت نزا تے روز حشر, وچ قبر دے تے پل تھی جد ہوسی گزر, سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں. حضور جب تک سامنے رہتا ہوں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, پیاس بجھاتا رہتا ہوں, اپنے مرض کا علاج کرتا رہتا ہوں. غیر انی اذا لم اراکا, لیکن سونے کاروی جانا پیندا ہے, دنیا داری ہے, معاملات زندگی نے, بال بچے بھی نے, کوئی نہ کوئی وقت کٹنا پیندا ہے, مسجد جو جانا پیندا ہے. تے سونے قسم خدا دی 2 منٹ بھی جاواں نا, استوحشت وحشتا شدیدا, سونیا نہیں دس سکتا دل تے کی گزر دیئے.
صوبان کیا مرض ہے؟ عرض کی حضور اور کوئی مرض نہیں غیر انی اذا لم ارک، حضور جب آپ نہیں نظر آتے، آپ کا چہرہ سامنے نہیں ہوتا، استوحشت وحشتا شدیدہ، حضور نہ پوچھو پھر کی بیتی، نہ پوچھو پھر کی بیتی، حضور حتی القاقا، ایک کیفیت کنی دیر رہندی ہے حضور، جنی دیر تک دوبارہ آ نہیں نہ جاندہ تو اڈے سامنے، حتی القاقا۔ کبھی ہم نے بھی حضور کو یاد کر کے دعا سو آئے، رب سے عشق مانگو حضور کا، رب سے حضور کا عشق مانگو، حتی القاقا، حضور جب تک پلٹ نہیں نہ آتا، جس جسم کہیں بھی ہو حضور دل آپ کے قدموں میں ہوتا ہے، جب کب پلٹنا آ جاؤں پلٹ کرنا آ جاؤں حضور نالے ایک اور بھی مسئلہ ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے جڑا میں بڑا پریشان کرتا ہے۔ صحابی حضرت صوبان کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت صوبان عرض کرتے ہیں حضور دوسرا مسئلہ ہے میں سوچتا رہنا دنیا تو ٹر جانا ہے کہ اللہ دا حکم ہے تسی بھی تشریف لے جانا ہے، تو میں نے یہ ٹینشن پئی رہی ہے ہر وقت کہ یا تو میں جنت ملنی یا نہیں ملنی، اللہ کرے ملی جاوے جے تے نہ ملی پھر تے میں گیا پھر تے میں کسے کم دا نہ رہا، تساں جنت جو ہے جے میں نے نہ ملی کہ میں تہاڈا دیدار کیویں کراں گا؟ وہ جنت جس کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھیں، وہ جنت حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے اس کا مقام سنا، یہ جو ہم سنتے ہیں یہ صرف تمثیل ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس کی حقیقت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کسی دل میں اس کا خیال تک نہ گزرا، وہ جنت اگر آپ پڑھنا شروع کریں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُوشٍ مَرْفُوعَةٍ۔ میں ترجمے کیسے کروں؟ رات ہی گزر جائے گی۔ وہ جنت جس کے بارے میں قرآن واشگاف لفظوں میں فرماتا ہے وہ جنت بڑی اعلیٰ ہے، اس جنت کی بڑی شان ہے، جس کو وہ جنت مل گئی خدا کی قسم اس کو کائنات کی کامیابی مل گئی، لیکن صحابی یہ سوچ رہا ہے جنت تو ملے گی، اگر نہ ملی تو مسئلہ ہے ہی ہے، اگر مل گئی حضور تو نبیوں کے امام ہے، حضور کو تو بڑا اونچا رتبہ ملنے والا ہے، میں تو غلام ہوں حضور کا، مجھے تو کہیں نیچے جگہ ملنی ہے، وہ جنت مل گئی مصطفیٰ بھی نظر آئیں گے یا نہیں نظر آئیں گے؟ تو آپ ہی سب کچھ ہے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی قسم خدا کی میرا تو وقار آپ سے۔ حضرت صوبان کہتے ہیں حضور میں یہ سوچتا ہوں اب صحابی کا جب یہ محبت برا اتنا خوبصورت جواب حضور تک پہنچانا تو پھر اللہ کا عرش حرکت میں آیا ہے۔ قرآن کی آیتیں آتی ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
قرآن فرماتا ہے جو اللہ کی مان کر زندگی گزارے، رسول کی مان کر زندگی گزارے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ اس کو پھر انہی کے ساتھ رکھے گا جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اس کو ان کا قرب عطا کرے گا، ان کا پڑوس عطا کرے گا، اور وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کر رکھا ہے، من النبیین، نبیوں کا، والصدیقین، صدیقین کا، والشہداء، شہیدوں کا، والصالحین، اور اولیاء کا، اللہ اسے قرب عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا یہ ہے صحابہ کا حضور کے لیے تڑپنا، صحابہ کی حضور کے ساتھ محبتیں، تو رب سے عشق کی مرض مانگے نا، آ جائیں نا پھر اسی شعر پر، ایک جاگدا عشق دی مرض وار، دوجا جاگدا سخت بیمار رہتی۔ اللہ کرے ہم حضور کے پیار میں ایسے بیماروں، وہ بیماری ظاہری بیماری نہیں ہوتی، وہ بیماری جتنی حاصل ہوتی ہے نا اتنی ہی تندرستی نصیب ہوتی جاتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، ایک حدیث اور عرض کروں، یہ میں آج پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں نے پہلے بیان نہیں کیا، اس لیے میں تھوڑا دیکھ کے کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کے لیے حضور نے فرمایا میری امت میں سے من اشد امتی حبا لی، میری امت میں سے شدید ترین مجھ سے پیار کرنے والے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو نا ہمیں اللہ انہیں میں سے کر دے۔ حضور فرماتے ہیں من اشد امتی حبا لی، ایسے لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، ناس یکونون بعدی، جو بعد میں آئیں گے لیکن مجھ سے اتنا پیار کریں گے، اتنا پیار کریں گے کہ وہ تمنا کریں گے ہمارا مال، ہمارا اسباب، جان، اولاد سب کچھ لے لو، دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک مل جائے۔ فرمایا وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے۔ اب آئیں میں آپ کو اسی بند کا تیسرا مصرع سناؤں اور پھر آپ کو اس پر بھی کچھ باتیں عرض کریں۔ ایک جاگدا چور سن اٹھے، یہ بڑی اہم بات کرنے لگا۔ ایک جاگدا چور سن اٹھے، دوجا جاگدا پہرے دار رہتا، دوجا جاگدا پہرے دار رہتا۔ اب آپ ذرا سمجھیں اس کو صوفیاء کی زبان میں، آپ کو بھی ایسا تجربہ ہوا ہوگا، کئی لوگوں نے آپ کو بھی کہا ہوگا اے کتھے اے کنے کیتا سی، اے کیویں کردے ہو، اے کی تسی انیاں لٹا لاندے ہو، انیاں دیگاں پکاندے ہو، انیاں پیسے لاندے ہو، فلانا کام کردے ہو، فلانی دی غریب دی شادی کروا دے ہو، دی بیٹی دی شادی کروا دے ہو، آ کام کردے ہو، کردے ہو۔ ایک جاگدا چور سن ہوتے، نہیں سمجھے، ایک جاگدا چور سن ہوتے، دوجا جاگدا پہرے دار رہتی۔ اگر چور جاگ رہا ہے، اگر عظمت مصطفیٰ کا ڈاکو جاگ رہا ہے تو عظمت مصطفیٰ کے چوکیدار بھی جاگتے رہیں گے اور دنیا کو بتاتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک، آج نہیں، کل نہیں، 2 دن 4 دن، یہ لکھ لے میری بات، ہم جتنا کر رہے ہیں ہماری نسلیں اس سے زیادہ کریں گے۔ یہ ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں، ہم نے بچپن میں یہ ماحول نہیں دیکھے۔ ہمارے پرانے اسلامی بھائیوں کو پوچھیں، آج سے 20 سال پہلے امامہ باندھنا کتنا مشکل تھا، داڑھی سجانا کتنا مشکل تھا، لوگ تانے مارتے تھے، لوگ پھپتیاں کستے تھے، اور آج گلی گلی میں آپ کو سنت مصطفیٰ کا نور نظر آتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا، آج سے 25 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا۔ آج ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی ننھی سی جھنڈی لے کے جلوس میں پہنچا ہوتا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی جی کا میلاد۔ ایک جاگدا چور سن، دوجا جاگ، اگر چور جاگ سکتا ہے تو
تو پھر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. لوگ کیا کیا میرے القابات بیان کرتے رہتے ہیں، شاگرد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کچھ مبالغے کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمارا ایک ہی تعارف ہے. ہم خود اپنے تعارف کے حوالے سے زیادہ معتبر ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے ہم کیا ہیں. ہمارا ایک ہی تعارف ہے، کتا پاک رسول اللہ پونکے شور مچاوے نہ منہ سے رسالت گلشن وچ کوئی سور نہ پھیرا. اگر چور جاگ سکتا ہے تو خدا کی قسم امت محبوب کو حضور کے قدموں میں پھر سے لانے کے لیے چوکیدار بھی جاگ رہا ہے. اور یہ امت حضور کے قدموں میں آتی ہے ذکر سن کے. آپ کو جتنی دیر یہاں بیٹھی ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کب سے بیٹھے، آپ خود بتائیں یہاں بیٹھ کر محبت مصطفیٰ گھٹی ہے کہ بڑی ہے؟ بڑی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں بڑی ہے نا؟ یہ دیکھو نا ماشاءاللہ چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی. اور امتی کو ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ کیا امتی ہوا؟ میرے امام نے کہا کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے. ذکر کرو تو کہاں لکھا ہے، کس نے کیا ہے؟ اور میں نے کہا اگر مصطفیٰ کا ذکر بھی پوچھ کے کرنا ہے تو دنیا میں نیکی کون سی ہے جو بغیر پوچھے کی جا سکتی ہے؟ اگر یہ بھی بدعت ہے تو دنیا میں نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اگر ذکر مصطفیٰ بھی بدعت ہے، میں نے کہا نام چینج ہو سکتے ہیں، انداز چینج ہو سکتے ہیں، طریقے چینج ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی محفل میں بات شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتی ہے، ختم بھی مصطفیٰ پہ ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے حضور کی محبت ملتی ہے اس محفل میں بیٹھنے سے. بڑی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، کچھ بول رہا ہوں، کچھ سکپ کر رہا ہوں. میں نے کہا نیکیاں، میں نے کہا انداز بدل سکتے ہیں. جی ایسا انداز نہیں تھا. میں نے کہا نہیں تھا، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو انداز ان کا تھا وہ میں نے ابھی ایک جھلک دکھائی ہے حضرت سبحان کی. ایک جھلک دکھائی ہے میں نے. غزوہ بدر کی ایک جھلک دکھائی ہے، غزوہ بدر کی ایک جھلک دکھائی ہے. میں نے کہا 57 ملک مل کر اس طرح کا پیار تو نہ کر سکے جو 313 کر کے دنیا کو بتا گئے. محب ایسے ہوتے ہیں، محبوب ایسا ہو تو محب بھی ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم انداز بدل سکتے ہیں. آج آپ مسجدوں کے اونچے اونچے مینار بناتے ہیں، کیا سمجھ کے بناتے ہیں؟ نیکی سمجھ کے بناتے ہیں نا، ہم بھی بناتے ہیں، ثواب سمجھ کے بناتے ہیں. لیکن پریشان نہ ہونا اگر میں آپ کے سامنے ابو داؤد کی حدیث پیش کر دوں، اگر میں بخاری کی تعلیق پیش کر دوں کہ یہ انداز یہودیوں کے ہیں، ہے نا مسئلہ تھوڑا سا ہضم نہیں نہ ہونے والا، لیکن ہضم ہو جائے گا. حضرت ابن عباس راوی ہے اس حدیث کی. حضرت ابن عباس کی جو موقوف حدیث ہے وہ یہ ہے لَتُزَغْفِرَنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. بخاری اس کو تعلیق لے کر آئے، کہا تم ایسے مسجدوں کو ایک وقت آئے گا ایسے سجاؤ گے جیسے یہود و نصارہ سجاتے ہیں. حضور کے زمانے میں سادہ، بالکل مسجدیں بالکل سادہ. حضور نے اپنے صحابہ کو دنیا کی کوئی خوبی دکھائی نہیں. وہ مسجد میں آتے تھے سر زمین پہ رکھتے تھے، قلب عرش تک پہنچ جایا کرتا تھا. ان کی نمازیں ایسی نمازیں ہوتی تھی. حضور نے اس کو پسند نہ کیا، لیکن وقت بدلتا گیا، وقت بدلتا گیا، اسلام کے عروج کو بظاہر زوال آتا گیا. اب اگر مسلمان اسی طرح کی کچی مسجدیں بنائیں، اسی طرح کی سادی مسجدیں بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بارش ہو جاتی تھی نا تو نیچے زمین اتنی گیلی ہوتی تھی کہ سجدہ کرنے والا جب سجدہ کر کے سر اٹھاتا تھا نا تو مبارک مٹی کی ذات ہی تشریف لے آیا. آج دیکھو قالین دیکھو ہماری مسجدوں کی، آج ہماری سہولیات دیکھو. آج گرمیوں میں اے سی کہاں لگا ہے یہ پوچھا جاتا ہے، مسجد کن کی ہے یہ کب پوچھتے ہیں. سردیوں میں گیزر کہاں ہے، ہیٹر کہاں ہے، قالین کہاں اچھا ہے، انتظام کہاں اچھا ہے. میں نے کہا یہ ساری چیزیں اس وقت تو نہیں تھی، اس وقت تو سادی مسجدیں تھی. خود مسجد نبوی کی چھت جو ہے کھجور کے تنوں کی ڈالی گئی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی مسجدیں رکھی، ان کو پسند فرمایا. لیکن میں نے کہا آج اسلام کے بظاہر زوال کا دور ہے. آج اگر ہم ویسی مسجدیں بنائیں گے، کافر تو پہلے ہی بڑے تانے مارتے ہیں. کافر کہیں گے ہونے نہ کل پیسہ بھی کون نہیں رہا، اے اپنا کوئی نام نشان بھی نہیں دکھا سکتے. آج علماء نے فتویٰ دے دیا مینار اونچے کرو تاکہ اسلام کا نام بلند ہو، مسجدیں اونچی کرو تاکہ اسلام کی شان بلند ہو، مسجدیں اچھی بناؤ تاکہ ان کے گرجوں کے سامنے کعبہ رکھا جا سکے، ان کی عبادت گاہوں کے سامنے مسجد نبوی کا اونچا رتبہ سامنے آئے. میں نے کہا آج کے دور کی ضرورت بن گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل
بالکل جائز ہے، ثواب کا کام ہے، کوئی بھی مکتب فکر اس پر اختلاف نہیں کرتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے اگر زمانہ بدلنے سے، مسجدوں کے مینار اونچے کرنے سے اگر اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے تو میلاد بڑا کرنے سے محبوب خدا کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں کہاں لکھا ہے، پتہ ہو کسی اصول کا تو پھر سامنے آؤ۔ خدا کی قسم سارا قرآن میرے محبوب کی شان میں ہے، شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئینا، عامہ لوکا خبر نہ کھائی، خاصا رازہ پائینا۔ کہاں لکھا ہے؟ سن میں بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب کریم نے ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی، کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، لیکن مصطفیٰ کو دے کر فرمایا رب نے تم پر سب سے بڑا احسان فرما دیا ہے۔ پڑھو اٹھاؤ، نسائی پڑھ رہا ہوں، مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور حاضر پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کو بھیج کے جو رب نے احسان کیا ہے اس احسان پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس احسان پر۔ صحابہ سے حضور کہتے ہیں قسم اٹھاؤ، قسم اٹھائی اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں قسم کیوں اٹھوائی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا، بات یہ ہے جبریل عرشوں سے چلے اور آ کر مجھے کہنے لگے ذرا باہر غلاموں کے پاس تو جائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح وہ بات کیا کر رہے ہیں، اور جب وہ بات بتا دیں تو ان کو رب کا پیغام دینا، نبی کی آمد پر رب کا شکر کرنے والوں، رب فرشتوں کی جماعت میں تم پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ اگر مینار اونچا کرنے سے مسجدوں کی شان ظاہر ہوتی ہے تو جلوس بڑا نکالنے سے نبیوں کے امام کا رتبہ ظاہر ہوتا ہے، میلاد بڑا کرنے سے مصطفیٰ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب نعرہ مصطفیٰ کا لگے گا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا ہم کچھ بھی کر لیں، ہم جو مرضی کر کے دکھا دیں، جو مرضی ٹیکنالوجی لے آئیں، چاند پر پہنچ جائیں، سمندروں کی تہوں میں پہنچ جائیں، لیکن مسلمان آج بھی یہ سمجھتا ہے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اٹے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سب بزم اول کے شمع فروزہ ہوا، نور اول کے شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا جلوہ ہمارا نبی۔ ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ ہم تو ہم ہیں، سرے حشر دیکھو گے تم ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ نعرہ مارنے سے حضور کی شان کا پتہ چلتا ہے، اس لیے یہاں لکھا ہے یہ ضرورت ہے اس وقت کی امت کو بتایا جائے ایک جاگدہ چور سنتے، ایک جاگدہ چور سنتے، دوجا جاگدہ چوکیدار راتی، دوجا جاگدہ پیرے آل راتی۔ یہ چوکیدار اپنا کام کر رہے اور کرتے رہے، اتنے مضبوط تعلق ہم ٹوٹنے دیتے ہیں، اتنے مضبوط تعلق کو میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں، میں اسی وقت اتنا گہرا تعلق، اتنا پرانا رشتہ، میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جبکہ جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا۔ اتنے گہرے تعلق کو یہ ان نورانی صورتوں کو ہم حضور سے دور ہونے دیتے ہیں؟ یہ چوکیدار جاگ رہے ہیں، اگر چور جاگے گا تو چوکیدار بھی جاگے گا۔ حضور سے تو بڑے پرانے یار، بڑے پرانے، خدا کی قسم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے کو پرانے رشتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، پرانے تعلقات کو بحال رکھا جاتا ہے۔ آپ کے باپ دادا آپ کو کہتے نہیں ہیں فلانے بندے نال نہیں نگاڑنی، انہاں نال یار بڑی پرانی آپس اسلام دا ہے، انہاں نال نہیں نگاڑنی۔ میں کہا اگر دنیا کی 10 سال کی 15 سال کی اسلام دا پرانی ہو سکتی ہے تو پھر جس محبوب کے ساتھ ہم، میں اسی وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں۔ اب سنو مسئلہ سمجھا دو، عرض کرو، کہیے سبحان اللہ۔
اگر بس کرنی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ذکر مصطفیٰ کا ہے، وہ میری زبان سے ہو، وہ حضرت کی زبان سے ہو، وہ اذان کی زبان سے ہو، انجوی سجن واوا تھے، انجوی سجن واوا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بحمداللہ اپنے آپ بالکل سادہ سسٹم رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہی سمجھیں گے اچھا کو ملنے ہیں چلے ہم کون سا کسی لالچ میں، لیکن اگر آپ مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کو بتاؤں ہم حضور کے کتنے پرانے تعلق والے ہیں۔ بھئی حدیث بتاتی ہے اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ حضرت جابر نے پوچھا اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو۔ حضرت جابر والی حدیث دوسری ہے، مفہوم اس کا بھی یہی ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے ساری کائنات سے پہلے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ ایسا ہی ہے بھئی، ایسا ہی ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جس کو اللہ نے جب پیدا کیا، جس کو اللہ نے جب پیدا کیا اس کا نصیب بھی پیدا کر دیا، اور جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اس کا نصیب بھی سب سے پہلے۔ جب اللہ نے سب سے پہلے امام الانبیاء کی ذات کو پیدا کیا تو مقدر بھی سب سے پہلے مصطفیٰ کا پیدا فرمایا، اور جب مقدر سب سے پہلے اللہ نے حضور کا پیدا فرمایا تو حضور کے نصیبوں میں اللہ نے لکھ دیا سارے نبی پیچھے ہو کے میرا نبی سب کی امامت کروائے گا۔ اللہ نے لکھ دیا اس محبوب کی انگلی اٹھے گی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں پوچھیا عید میں چند کو لو کسے تینوں عید کرائیے، او ساکھیا میری زندگی وچ ایک رات ہو جئی آئیے جدو ملک عرب کی دھرتی تے اس سونے ہونگل اٹھائیے، اس ہونگل دے راہ سے سارے جنہ ٹوٹ کے عید منائیے۔ اللہ نے لکھ دیا محبوب انگلی اٹھائے گا چاند قدموں میں آئے گا، اللہ نے لکھ دیا محبوب کے ہاتھ اٹھیں گے پلٹا سورج واپس آئے گا، اللہ نے لکھ دیا محبوب کی نظر پڑے گی پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ نے لکھ دیا محبوب صاحب قرآن بھی ہوگا، صاحب معراج بھی ہوگا، محبوب امام الانبیاء بھی ہوگا، محبوب کی یہ شان بھی ہوگی، یہ شان بھی ہوگی۔ اگر یہ میں تفصیل میں لے جاؤں تو نہ معجزات ختم ہوں گے نہ خطابات ختم ہوں گے، لیکن میں آپ کو مسئلے پر لانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے لکھ دیا محبوب کی شانوں کو، اللہ نے لکھ دیا محبوب کے رتبوں کو، اللہ نے لکھ دیا محبوب کے مقام کو، اور اللہ نے لکھ دیا محبوب کے یاروں کو۔ اللہ نے لکھ دیا اس کا یار ابو بکر بھی ہوگا، اس کا صحابی عمر بھی ہوگا، اس کے صحابہ میں عثمان غنی بھی ہوں گے، اس کے پیاروں میں مولا علی بھی ہوں گے، اس کے پیاروں میں ازواج مطہرات بھی ہوں گی، اس کے پیاروں میں اولاد رسول بھی ہوگی، آل پاک بھی ہوگی، انبیاء، علماء، فقہاء، نجبا، محدثین، مجتہدین، مفکرین، اللہ نے جہاں بڑے 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 اپنے برگزیدہ بندے لکھے اس لسٹ میں نیچے نیچے مجھے بھی لکھ دیا، آپ کو بھی تحریر فرمائے۔ میں تیری ہوں محمد کا فخر ہے مجھ کو، خدا نے ایسی سعادت ہمیں عطا کی ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو اتنے پرانے تعلق کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، دوجا جاگ دا پہرے نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ 3 مصرے ہو گئے، چوتھا رہ گیا۔ ہم جتنا بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں، غلام فریدہ سارے غلام فریدہ سارے کلہ جاگدہ پروردگار رہتی ہیں۔ کوئی یہ مت سوچے کہ یہ نہیں ہوں گے تو ذکر، یہ نہیں ہوں گے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیے سبحان اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہسایا تجھ پر
یہ نہیں ہوں گے تو ذکر نہیں ہوگا. میرے جیسے کروڑوں آئے اور چلے گئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو بھئی جو کام رب کے ہیں اس میں بندہ کیسے دخل دے سکتا ہے. بھئی یہ لائٹ دیکھو نا یہ بندوں نے بنائی ہے, بندوں نے لگائی ہے. خوشی سے یا غصے سے یا جیسے مرضی تو پیچھے سے بٹن اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا؟ اٹھا سکتا ہے نا, کیونکہ بندوں کا کام ہے, بندے اندر لوچ ڈال سکتے ہیں. لیکن صبح جب 5:55 پر شاید سورج نکلتا ہے, ساری دنیا مل کر کہے نا آج رب دا بلب نہیں بلن دینا, میں وینا وہاں پھر کیڑا کامیاب ہے. رب دا بلب بل نہیں بلنا ہے, رب دا بلب بل نہیں بلنا ہے. میں کہا جس رب نے سورج کا نظام جاری کیا تو رکنے نہ دیا, چاند کا نظام جاری کیا تو رکنے نہ دیا, تاروں کو سجایا چمکایا تو بجھنے نہ دیا, جس رب نے نہروں کو چلایا تو رکنے نہ دیا, سمندروں کو بہایا تو رکنے نہ دیا, پہاڑوں کو اٹھایا تو گرنے نہ دیا, کائنات کو چلایا تو کسی قسم کے رکھنے میں پردے نہ دیا, تو جس نبی کی خاطر کائنات کو بنایا اس کا ذکر جاری کر کے کیسے رکنے دے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. میرا ایک بیان سی عشاء تو پہلا ایک جگہ تھی نا, تو میں نے پورا مہینہ بیان کر کے نا کھانسی کہندی سی کہ اج میری واری, تو اتھے میں کھنگیا اتھے تسی پتہ نہیں کوئی محبت دی, کوئی شربت پلایا ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی فیل ہویا کسی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کلہ جاگدہ پروردی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں رہوں نہ رہوں, آپ رہیں نہ رہیں. ارے حضور کا ذکر تو تب بھی ہو رہا تھا جب ہم تھے ہی, حضور کا ذکر تو تب بھی ہوگا جب ہم رہیں گے ہی نہیں. ہم نہیں رہیں گے تب بھی ذکر ہوگا. نام محمد کا تو معنی یہ ہے کائنات ختم ہو جائے گی, کوئی نہیں ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ جملے کے اندر کوئی تخصیص ہے, کوئی تقیید ہے کہ فلانے ٹائم بیچتا ہے فلانے ٹائم نہیں بیچتا, پہلے بیچتا تھا آئندہ نہیں بیچے گا, کوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا بیچتا ہے, جو زمانہ ہوگا ترجمہ یہ ہوگا بیچتا ہے. صدیوں پہلے بھی ترجمہ کیا تھا, صدیوں بعد بھی ترجمہ کیا ہے. تو میں کہا جدو وہ ہے تو پھر مسئلہ کہا ہے میں رہوں نہ رہوں. الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. محمد تو نام ہی, نام کا معنی یہ ہے جس کی تعریف شروع تو ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی. رب ہے نا, رب اپنے محبوب کا ذکر کرنے والا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ غلام فریدہ سارے سو جاندے, ایک جاگدہ پروردی گھر راتی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ تو میں شعر سنایا ہے اللہ دے فضل اللہ, یہ میں نے ورفانا کی تفسیر اور اس پر کچھ بات نہیں کی. آپ اپنی محفل کے حساب سے مجھے بتا دیں جو شیڈول ہے, میں اسی طرح حاضر ہوں. تو اللہ پاک ہمیں یہاں آ کر اللہ کرے کہ ہمارے سینے روشن ہو جائیں, حضور کی محبت ہمیں حقیقتاً نصیب ہو جائے. تو میں سمجھ رہا ہوں وقت کی نزاکت کو, میں سمجھ رہا ہوں الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے, میں بڑا سینسٹیو ہوں ان معاملات میں. تو اس لیے آج کا سبق اتنی کافی ہے. انشاءاللہ اللہ زندگی دے گا تو پھر انشاءاللہ حضور کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے, حاج صاحب کی ساری کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی نام
ضروری اعلان سماعت فرما لیں 7 تاریخ کو مسجد یا رسول اللہ اسلام نگر المعروف روڑا والا ڈیرہ پر عظیم الشان محفل میلاد ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صدیقی صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ 7 تاریخ کو اسلام نگر روڑا والا ڈیرہ پر مسجد یا رسول اللہ میں عظیم الشان محفل میلاد ہوگی۔ حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صدیقی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ احباب ضرور شرکت فرمائیں۔ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میں کاش آتا رہے ہیں گرفتار، رحمان سے بچانا، مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ربنا یسر لنا امورنا وتمم لنا بالخیر الہ العالمین مالک کریم تیرے فضل سے تیری توفیق سے تیرے بندوں نے تیرے محبوب کی خوبصورت محفل سجائی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین مالک کریم یقیناً 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 اس سے کروڑ درجے بڑھ کر بھی کریں تو مولا ہم حق نہیں ادا کر سکتے مولا ہماری اس حقیر سی کاوش کو قبول فرما کر اپنی شایان شان اجر و ثواب نصیب فرما الہ العالمین حضور کی محفل میں آنے والے ہر غلام کو مالک کریم دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما جس کا جو دکھ ہے اپنے کرم سے دور کر دے کوئی بیمار ہے شفا دے دے کوئی غمزدہ ہے خوشحال کر دے مالک کریم بے اولاد ہے اولاد صالح عطا کر دے مالک کریم کوئی غربت کی چکی میں پس رہا ہے خوشحالی عطا کر دے فراخ دستی عطا کر دے الہ العالمین کوئی گھریلو ناچاکی سے پریشان ہے اپنے کرم سے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے پوری کر دے اور ہم سب کو محبت مصطفیٰ کی بھیک عطا فرما ہم سب کو عشق محبوب کی بھیک عطا فرما مالک کریم رب ذوالجلال اس محفل میں علماء بھی ہیں مالک کریم بزرگ بھی ہیں ننھے بچے بھی ہیں پاک دامن جوان بھی ہیں تجھے جس کی آمین پسند ہے اس کا صدقہ ہم سب کی دعا قبول فرما الہ العالمین مالک کریم ہم رہیں نہ رہیں تیرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے ہماری نسلیں تیرے محبوب کا ذکر کرتی رہیں الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما مولا کریم مسلمانان فلسطین پر رحم و کرم فرما الہ العالمین رب ذوالجلال
محفل میں جتنے افراد موجود ہیں، ان کے جو عزیز اس دنیا سے بحالت ایمان چلے گئے، حضور کا صدقہ، انبیاء کا صدقہ، نیکوں کا صدقہ، صحابہ کا، اہل بیت کا صدقہ، مالک کریم اس محفل کا سارا ثواب اپنے کرم سے ہمارے مرحومین کو عطا فرما، خصوصاً بالخصوص الہ العالمین مالک کریم ہمارے بیٹے، ہماری آنکھوں کے تارے، ہمارے بھائی حافظ عبدالرحمن جامی شہید رحمت اللہ علیہ کو مالک کریم اس کا نا ختم ہونے والا اجر عطا فرما، الہ العالمین عبدالرحمن کی قبر کو باغ جنت بنا، مالک کریم کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، مالک کریم وہ جوانی میں پاک دامنی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، مالک کریم ہم دن رات گناہوں میں لتھڑے ہوئے، مولا اپنے کرم سے ہمیں بھی توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، مولا اپنی پسند کا بندہ بنا، مولا کریم ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، الہ العالمین شیطان ہمارا ایمان چھین نہ پائے، محبت مصطفیٰ کی شمع بجھنے نہ پائے، مولا کریم اس شمع کے گرد حصار قائم کرنے کے لیے ہمیں عملی طور پر بھی حضور کی سچی محبت نصیب فرما، ہم سجدے کر کے نور والی پیشانیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو، ہم اپنے فرائض ادا کرنے والے بن جائیں، اپنے واجبات نبھانے والے بن جائیں، مؤذن کی صدائے حی علی الصلاۃ پر دنیا بھر کے کام چھوڑ کر حضور کی محبت کا دعویٰ سچا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے، مولا کریم ہم پر زکوٰۃ بنے، تیری رضا کے لیے کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنے والے بن جائیں، حج بنے تیری رضا کے لیے دیوانہ وار لبیک کی صدائیں پڑھتے ہوئے تیرے پاک دربار میں حاضر ہو جائے، دنیا کی محبت سے مالک کریم ہماری جان کو آزاد کر دے، ہماری سوچوں کو، ہمارے تصورات کو آزاد کر دے، مولا لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، محفل میں نعرے مارنے والوں مسجد خالی ہے تمہاری، مالک کریم ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں حلال روزی کی توفیق دے، حلال و حرام کی تمیز عطا فرما، ہمیں کسی کا بھی حق مارنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب کرنے، ان کی خدمت ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جتنے طلبہ یہاں ہیں مولا سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، عالم دین بعمل عالم دین مفتی اسلام بنا، اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرما، تمام حاضرین کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما، جو مانگا عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد طیب رشید صدیقی صاحب کا فرمان گے، احباب شرکت فرما۔